بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر کی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم اٹھاتا ہے اور فرماتا ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب چلنے لگے، یقیناً ان میں عقل مند کے لیے بڑی نشانی ہے۔ ناظرین، فجر کی باجماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے نکلے۔ راستے میں انہوں نے ایک بوڑھے کو پایا جو ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور اس کے بڑھاپے کی تعظیم اور اس کے احترام میں آگے نہیں بڑھے۔ ادھر مسجد میں جماعت کی نماز کھڑی ہو گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو روک دیتے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں پا لیا، یعنی نماز میں آ کر شریک ہو گئے۔ رفع بن ختیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، فجر خوب اجالا کر کے پڑھ کیونکہ اس میں زیادہ ثواب ہے، یعنی اتنا اجالا ہو جائے کہ طلوع فجر میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ یا یہ حکم ان چاندنی راتوں میں ہے جن میں طلوع فجر واضح نہیں ہوتا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی حجت البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ خطاب ان لوگوں کو ہے جنہیں جماعت میں کم لوگوں کی حاضری کا خدشہ ہو، یا ایسی بڑی مسجدوں کے لوگوں کو ہے جس میں کمزور اور بچے سبھی جمع ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کے لیے سب سے بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ اگر انہیں علم ہو کہ اس میں کیا اجر و ثواب ہے تو وہ اس کے لیے ضرور آئیں، چاہے گھسیٹ کر آئیں۔ اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ نماز کی اقامت کا حکم دوں، پھر ایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، اور پھر اپنے ساتھ کچھ آدمی لے کر جاؤں جن کے ساتھ لکڑیوں کا ایندھن ہو، اور جو لوگ نماز کے لیے نہیں آئے انہیں گھروں سمیت جلا کر راہ کر دوں۔ یہ حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے منافقین کے بارے میں ہے، جن میں منافقین کی ایک علامت بتائی گئی ہے کہ ویسے تو منافقین پر سب نمازیں بھاری ہیں، البتہ فجر اور عشاء کی نمازیں سب سے زیادہ بھاری ہیں، کیونکہ یہ آرام اور نیند کا وقت ہوتا ہے، اور ان 2 وقتوں میں نماز میں حاضر ہونا ان کی طبیعت پر نہایت گراں گزرتا ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے مسلمانوں کے لیے یہ بات بہت بعید تھی کہ کوئی مسجد کی جماعت چھوڑ دے۔ نماز چھوڑے نیز نماز کے بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دلی طور پر اسے ناپسند سمجھے، اور اگر پڑھے بھی تو اسے بوجھ سمجھ کر محض دکھاوے کے لیے پڑھے۔ لہٰذا آج کے دور میں اگر کوئی مسلمان فجر اور عشاء کی نماز میں سستی کرتا ہے تو اسے منافق نہیں شمار کیا جائے گا، کیونکہ یہ اس کی عملی سستی ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا، لیکن وہ دل سے نماز کو برا یا طبیعت پر بوجھ نہیں سمجھتا، اس لیے اسے کہنا درست نہیں۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے منافقوں والا عمل کیا ہے۔ نماز فجر کے لیے اٹھنے کی تدبیریں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں صبح نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں بلکہ تم جو سارا دن گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد رہتا ہے، اور وہ درد بڑھتا ہی رہتا ہے۔ جب وہ اپنا درد بیان کر چکا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص، رات کو پانی پیتے ہو؟ اگر پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا صحت کے لیے انتہائی نامناسب ہے، اور رات کو پانی پینے سے جسم میں ایسا درد شروع ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے شفا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج ممکن نہیں۔ ناظرین کرام، اگر سہولت ہو تو دوپہر کے وقت آرام ضرور کیا کریں، یہ سنت ہے، اور اس سے فجر میں اٹھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ رات کا کھانا جلد کھائیں اور کم کھایا کریں۔ رات کو پانی نہ پئیں، اگر شدید ضرورت ہو تو کم سے کم پئیں۔ رات کو جلد سوئیں۔
رات کو سونے کے مسنون اعمال کر کے سویا کریں، کسی سے صبح اٹھانے کے لیے کہہ کر سویا کریں، الارم لگا کر سوئیں اور الارم کو اتنا دور رکھیں کہ اسے بند کرنے کے لیے اٹھ کر چل کر جانا پڑے۔ جیسے ہی آنکھ کھلے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دیر تک اچھی طرح ملیں، یہ عمل بھی سنت ہے۔ نیند سے بیداری پر ہمت کر کے فوراً اٹھ کھڑے ہوں۔ نفس کے اس تقاضے پر عمل نہ کریں کہ ابھی تھوڑی دیر اور آرام کر لیتے ہیں، اٹھ جائیں گے۔ اللہ سے مدد مانگتے رہا کریں، فجر میں اٹھنے کا پختہ ارادہ کر لیا کریں، اندرونی الارم لگائیں، یعنی دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کتنی فضیلت ہے، پھر وہ اس پر قرآن اندازی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ پائیں تو وہ اس پر ضرور قرآن اندازی کریں، اور اگر وہ جان لیں کہ نماز کے لیے اول وقت آنے میں کیا فضیلت ہے تو وہ ضرور اس کی طرف دوڑ کر آئیں، اور اگر وہ جان لیں کہ نماز عشاء اور نماز فجر کی کتنی فضیلتیں ہیں تو وہ ضرور اس میں شریک ہوں، اگرچہ انہیں سینے کے بل گھسیٹ کر آنا پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، مؤذن جس طرح اذان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے، اس کی وحدانیت کا ترانہ گاتا ہے، اسی طرح اس کو اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح عنایت فرمائیں گے کہ قیامت کے دن اس کا سب سے بلند مقام ہوگا اور اس کو امتیازی شان حاصل ہوگی، اور وہ ساری کائنات جس نے اس کی آواز سن لی ہے اس کے حق میں گواہی دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے، پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی، پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی۔ بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ پس اپنے مالک کی حمد و ثنا و تسبیح بیان کرو سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے چند لوگوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 طرح کی خرید و فروخت اور 2 طرح کے لباس اور 2 وقتوں کی نماز سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور کپڑوں میں استعمال یعنی ایک کپڑا اپنے اوپر اس طرح لپیٹ لینا کہ شرمگاہ کھل جائے، اور اتباع یعنی ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ خرید و فروخت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرازموں اور ملازمت سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو سراہتے رہو، اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اون یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن پڑھی جانے والی نمازیں با جماعت سے افضل کوئی نماز نہیں۔ میرا گمان یعنی خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر اور عشاء با جماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔